تو یہ کہنا کہ نہیں 2014 سے ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں، 2014 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1950 سے جو فرقہ پرستی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ 2014 سے ماحول خراب ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول 52 میں بھی خراب تھا، 56 میں بھی خراب تھا، 62 میں بھی خراب تھا، پھر ایمرجنسی میں بھی خراب تھا، ماحول خراب ہی تھا، ماحول اچھا نہیں ہوا۔ یہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ان سیکولر پارٹیوں کو چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر سچائی یہی ہے کہ فرقہ پرستی 1950 سے شروع ہوئی، فرقہ پرستی آج بھی اپنے عروج پر ہے اور کل بھی رہے گی۔ فرقہ پرستی سے مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا مطلب آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو سب بولتے ہیں کہ نہیں میاں جی کو ووٹ نہیں دے سکتے۔ یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے، ہم مگر جب برادری کی بات آئے گی تو یقیناً سب ووٹ دیں گے، مگر جہاں پر مسلمان کی بات آئے گی بولیں گے نہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ اچھا، آج آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں 4% مسلمان ایم پی ہیں، ان 4% میں 26 ایم پی میں صرف 2 ایم پی ایسے ہیں جو 10 یا 15% نام مسلمانوں، یہ ان کی سیاست ہے۔ بدرین ہم صحیح کہہ رہا ہوں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی۔ دیتے نہیں ہے، ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا پڑھ کے تو کانگریس نے یہ کام کیا۔ تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے۔ اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم گھٹے گا۔ وہاں پر آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں نا آئیڈیالوجی بی جے پی سے۔ آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، یہ کھلا بولتے ہیں۔ تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اندر کمرے میں کہتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے؟ وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے، نہیں ہوئی ڈیل میری، مگر وائناڈ سے جیتے۔ کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ، مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور میں وجوہات بتائی ہیں اس کتاب میں کہ کیوں مسلمانوں کی نمائندگی کم ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں، ایوان اسمبلی میں، ریاستی اسمبلی میں۔ مجھے آج سے 1-2 مہینے پہلے عبدالرحمن صاحب مجھے فون پر بتائے تھے کہ میں اس طرح کتاب لکھ چکا ہوں یا لکھ رہا ہوں، اور اس کے رسم اجرائی کے فنکشن میں مجھے آنا ہے۔ تو میں نے جناب عبدالرحمن صاحب سے ان کو مبارکباد دی، ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ایک بہت ہی مشکل اور کنٹروورشل سبجیکٹ کے اوپر انہوں نے قلم کو اٹھایا ہے، اور میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ضرور انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں کامیابی دے گا۔ مجھے کتاب آج دوپہر میں عبدالرحمن صاحب خود میرے گھر پر بھیجائے، میں نہیں تھا، میں پارلیمنٹ میں جانا تھا مجھے، جو سرسری میں بیٹھے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کتاب لکھی گئی ہے، اور پورے پارلیمنٹ کے 17 جو لوک سبھا کے الیکشن ہوئے اس میں کتنے پارٹیز نے اپنی جانب سے کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا، اور کتنی ریاستی پارٹیوں نے لوک سبھا کے چناؤ میں، انتخابات میں مسلمانوں کو ٹکٹ دیے، اور پھر اس میں کتنے کامیاب ہوئے پہلی لوک سبھا سے لے کر موجودہ 2019 تک۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کتاب میں انہوں نے ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں بھی مختلف ریاستوں کا ذکر کیا ہے جہاں پر
کتنی پارٹیز نے مسلمانوں کو ٹکٹ دیے، کتنے کامیاب ہوئے، اور اس کتاب کے آخر میں انہوں نے ہر ریاست میں جتنے اسمبلی حلقے جات ہیں اس میں انہوں نے مسلمانوں کا آبادی کا تناسب بھی لکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے لیے یہ ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی. اور میں انشاءاللہ تعالی ضرور جب وقت مجھے ملے گا میں اس کا پورے جتنا ہو سکے اس کا پڑھوں گا، اور یقین جانی عبدالرحمن صاحب میں اس کو استعمال کروں گا اپنی تقاریر میں، اپنے جہاں کہیں مجھے موقع ملے گا، تاکہ یہ جو ہمارے وطن عزیز میں جو آرگومنٹ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے تعلق سے کہ آپ صرف ووٹ دیجئے، ووٹ لینے والے آپ نہیں بن سکتے ہیں. میری زندگی، سیاسی زندگی جو میری اب تک رہی ہے، میں نے اپنے بچپنے میں اپنے مرحوم والد کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو سنا، تو ظاہر ہے میرا جو اورینٹیشن ہے وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مسلمان چناؤ نہ لڑیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کو انتخابات میں حصہ لینا ضروری ہے، چاہے وہ سرپنچ کے چناؤ ہو یا منڈل کے چناؤ ہو یا نگاہی چناؤ ہو یا میونسپل کارپوریشن کے چناؤ ہو یا اسمبلی کے ہو یا پارلیمنٹ کے ہو. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک مسلمان چناؤ نہیں لڑے گا آپ جیت بھی نہیں سکتے، اور آپ اگر آپ کو ہار بھی ملتی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، مگر آپ کو لڑنا ضروری ہے. اگر آپ ہار کی ڈر سے الیکشن نہیں لڑیں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے. اگر آپ کو جیتنا ہے تو آپ کو ایک نہیں 2 بار ہارنا پڑے گا، اور پھر آپ جیتیں گے بھی انشاءاللہ تعالی. اور اگر آپ نہیں بھی جیت پائیں گے تو کم سے کم آپ جو ووٹ لیتے ہیں اس سے ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جیت نہیں سکتا، ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنے ووٹ میں نے حاصل کی ہیں، یہ ہماری طاقت ہے. ابھی میں سن رہا تھا ہمارے پروفیسر منوج جہاں صاحب کو، بڑے اچھے آدمی ہیں مگر مجھے تھوڑا ان کی رائے، میری رائے ان سے مختلف ہے. فرقہ پرستی کا آغاز 2014 سے نہیں شروع ہوا. اگر آپ وہ کتاب دیکھیں گے تو کبھی بھی 2014 سے پہلے تک مسلمانوں کو پارلیمنٹ میں ان کی آبادی کے تناسب سے اتنے MP جیت کر کبھی نہیں آئے. جو ہائیسٹ جیتے وہ 1980 میں، اور پھر اس کے بعد 1984 میں اور 2004 میں. تو یہ کہنا کہ نہیں 2014 سے ہی یہ تمام چیزیں شروع ہوئی ہیں، 2014 سے چیزیں شروع ہوئی ہیں. اور جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1950 سے جو فرقہ پرستی ہے اس کو چھپانا چاہتے ہیں. جو لوگ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ 2014 سے ماحول خراب ہوا ہے، وہ یہ نہیں بتاتے کہ ماحول 52 میں بھی خراب تھا، 56 میں بھی خراب تھا، 62 میں بھی خراب تھا، پھر ایمرجنسی میں بھی خراب تھا. ماحول خراب ہی تھا، ماحول اچھا نہیں ہوا. یہ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا. اب ظاہر ہے یہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ان سیکولر پارٹیوں کو چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو تکلیف ہوگی، مگر سچائی یہی ہے کہ فرقہ پرستی 1950 سے شروع ہوئی. فرقہ پرستی آج بھی اپنے عروج پر ہے اور کل بھی رہے گی. فرقہ پرستی سے مطلب کیا ہے کہ جب مسلمانوں کو ووٹ ڈالنے کا مطلب آتا ہے، معاملہ آتا ہے، تو سب بولتے ہیں کہ نہیں میاں جی کو ووٹ نہیں دے سکتے. یہ کھلی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ووٹ نہیں دے سکتے، ہم مگر جب برادری کی بات آئے گی تو یقیناً سب ووٹ دیں گے. مگر جہاں پر مسلمان کی بات آئے گی بولیں گے نہیں ووٹ نہیں دیں گے. اچھا آج آپ کہیں گے پارلیمنٹ میں 4% مسلمان MP ہیں، ان 4% میں 26 MPs، 26 MP میں صرف 2 MP ایسے ہیں جو 10 یا 15% نام مسلمانوں کے ووٹر لسٹ سے جیت کر آئے ہیں. ایک تو تمل ناڈو میں مسلم لیگ کے MP ہیں، دوسرا ہمارے انصاری بھائی تھے، افضال انصاری بھائی تھے. اب جتنے اس سے ہٹ کر جو 24 MP جیت کر آئے ہیں، یہ سیکولر پارٹی کی مہربانی نہیں ہے، یہ 30% سے زائد مسلم ووٹر ہے تو اس لیے جیت کر آ رہے ہیں. جن کا یہ بولنا کہ ہم جیتا نہیں جیتا ہے،
تو 30% کے اوپر جہاں پر ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کی آبادی ہے، ووٹر لسٹ میں نام ہے، آپ جیت کر آتے ہیں. تو اس میں آپ کا بولنا کہ نہیں ہم تیر مار لیے، نہیں، آپ تیر نہیں مار رہے. اگر آپ تیر مار دے تو پھر آپ یو پی میں بی جے پی کو روک دیتے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک، جیسا بدرالدین بھائی نے کہا بالکل صحیح ہے، مسلمانوں میں ایک جنون ہے کہ ہم فرقہ پرست پارٹیوں کو ووٹ نہیں دیں گے. بہت اچھی بات ہے، مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو بھی زندہ رہنا ہے. میں نے جو سیاست سیکھی اپنے والد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی، اپنے بزرگوں سے سیکھی. ہم بدرالدین بھائی سے بھی سیکھتے ہیں. بدرالدین بھائی 2 in 1 ہے، یہ عالم دین بھی ہے اور سیاست دان بھی ہے. تو جہاں پر بدرالدین بھائی کا کام مشکل میں پڑ جاتا وہ دعا دے کے پھونک دیتے ہیں، جو میں نہیں کر سکتا، میرے پاس نہیں ہے. مگر آپ دیکھیے کہ یہ عالم دین ہے اور ایک پریکٹیکل عالم دین ہے. یہ ان کا یہ اس میں پھنسے ہوئے نہیں ہے اس ڈیبیٹ میں. اور بدرالدین بھائی آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پچھلے بار ان کا کانگریس سے الائنس ہوا تھا اور ان کی بدولت کانگریس کو اتنی سیٹیں ملی آسام میں، اور جب اقتدار نہیں ملا کانگریس کو تو نتیجہ آنے کے 24 گھنٹے نہیں ہوئے میں نے اپنے کان اور آنکھ سے سنا کہ کانگریس کے لیڈر بدرالدین بھائی کو بدوا دے رہے تھے. یہ ان کی سیاست ہے. بدرالدین بھائی، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں کہہ رہا نا حضرت، ورنہ عطر کی شیشی بھی نہیں ملے گی. دیتے نہیں ہے، ان سے خوشبو مانگو بولتے میں دعا دوں گا پڑھ کے. تو کانگریس نے یہ کام کیا. تو یہ چیز آپ کو دیکھنا ہے. اب ہم انڈیا الائنس میں ہم نہیں ہیں، بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب اس میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دم گھٹے گا. وہاں پر آپ آئیڈیالوجی پر بی جے پی سے مقابلہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مقابلہ کریں نا آئیڈیالوجی بی جے پی سے. آپ پہلے یہ کہیں گے کہ دیکھو ماحول اتنا خراب ہے کہ اگر آپ کو دیں گے ٹکٹ تو پھر ہم کو ہندو ووٹ نہیں ملے گا، یہ کھلا بولتے ہیں. تو آپ، میں کھل کے کہہ رہا ہوں، اندر کمرے میں کہتے ہیں. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ راہل گاندھی امیٹھی سے کیوں ہارے اور وائناڈ سے کیوں جیتے. وہاں پہ اسدالدین اویسی نہیں لڑا الیکشن، وہاں ڈیل نہیں ہوئی میری بی جے پی سے، نہیں ہوئی ڈیل میری. مگر وائناڈ سے جیتے. کیوں جیتے وائناڈ سے؟ کیونکہ مسلم لیگ ہے وہاں پہ. مسلم لیگ نے ان کو ڈوبنے سے بچا لیا. اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی خبر کو نور سے بھر دے. ان میں وہ ویژن تھا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ رکھا. وہ کام اس کے بعد تنگل فیملی نے اس کو لے کر آگے بڑھے اور بڑی کامیابی کے ساتھ انڈین مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے. اور وہاں پر ابھی آپ نے بتایا، محمد بشیر صاحب نے ایجوکیشن منسٹر بھی تھے، کہ کس طریقے سے مسلم لیگ کیرل میں کام کرتی ہے اور اپنی طاقت پر جیتتی ہے، اور ان کی طاقت کے بغیر کانگریس اقتدار میں نہیں آ سکتی ہے. تو یہ جو سیاست ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مگر جو ہندی بیلٹ کی سیاست ہے وہاں پر مسلمانوں کو ایک فیصلہ لینا پڑے گا. آپ نے، میں پچھلے اتر پردیش کے چناؤ میں بولا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ، بہت سے لوگ مجھے بولے کہ ہم فیصلہ کر لیے، ہم آپ کو ووٹ نہیں دے سکتے. میں نے ٹھیک ہے، میں لڑوں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اب کے بعد بی جے پی کو روک دیں گے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ایک بات سمجھیے کہ آپ روکیے ضرور، مگر یہ تو بتائیے کہ آپ جیتیں گے کتنے. آپ اپنی آواز تو بنائیے، 3-4 کو جتائیے جو آپ کے لیے لڑیں گے، آپ کی آواز بنیں گے. بولے نہیں ہم فیصلہ کر لیے کہ اب کے بار ہم سائیکل کو ساتھ دیں گے. میں نے کہا مبارک، آپ کا فیصلہ ہے، میں تھوڑی بہت مجھے تکلیف ہوگی مگر آپ کر لیجئے. مگر میں ان کو بتایا کہ آپ کامیاب نہیں ہونے والے. بولے آپ کو کیسے معلوم؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو کامیاب نہیں ہوں گے آپ. مگر جنون تھا. پورے مساجد سے اعلان ہو گیا، سب مساجد سے اعلان ہو گیا. جمعے کے خطبے میں امام صاحب ممبر رسول پر کھڑے ہو کے
अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया और माशाल्लाह से मुसलमान सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ उस वक्त 40-50 हजार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहां पर थे, रमजान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहां थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनकी इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है, मैं खुद जाके देखा हूं। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफर की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहाँ पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूँ मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मैं सलाम करता हूँ बनात वाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफर किया, बनात वाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनात वाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था और मैंने बनात वाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनात वाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा और वो मुझसे कह रहे थे कि ये देखो, ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 में अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप वोट उनकी देंगे, सगड़ों में जिंदा रखना है। देखिए एक बात सुनिए, अगर आप मौलाना बैठे हदीस शरीफ पर तो मैं बयान नहीं करूंगा, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिलो दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे पार्लियामेंट में बोले तो कोई बीजेपी वाला इनको बोल दिया पाकिस्तान चल जाओ, कुछ बोला आपको तो बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं। मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि वोट डालना, आप सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे। आप लीडर बनाइए ना, लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर
پارٹی کے لیڈر کو, اس کے سماج کو لیڈر بناتے, آپ کیوں لیڈر کیوں نہیں بننا چاہتے؟ نہیں ہم ڈرتے نہیں کچھ ہو جائے. ارے کچھ نہیں ہوگا, اب کیا ہونا باقی ہے؟ اب جیل میں آپ ہمارے لڑکے سڑ رہے ہیں 3-3 4-4 سال سے. لڑائی اگر کوئی لڑ رہا ہے مودی سے تو مسلمان لڑ رہا ہے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے. گھر اگر کسی کا ٹوٹ رہا ہے تو انڈیا الائنس لوگوں کا گھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. کسی کو ماب لنچنگ کی جا رہی ہے تو کسی سیکولر نیتا کے بیٹے کی ماب لنچنگ نہیں کی جا رہی. کسی کی بیٹی کو تعلیم سے اگر روکا جا رہا ہے تو ان کی بیٹیوں کو نہیں, میری بیٹی کو روکا جا رہا ہے. اگر کسی کو ٹرین میں گولی ماری جا رہی ہے نام پوچھ کر تو ان کو نہیں مارا جا رہا, مجھے مارا جا رہا ہے. یہ اس ملک کی تلخ حقیقت ہے. اگر آپ یہی سمجھ رہیں گے مشاعرے میں بیٹھتے جا کے وہ سیکولرزم کے بارے میں شاعر بولا, آپ کا دل بڑا خوش ہو جاتا. بھائی صاحب مگر ریالٹی کیا ہے؟ ریالٹی کچھ اور ہے. ریالٹی آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم نیتا بنو, لڑو, اپنے حقوق کے لیے بات کرو. مگر ہم ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ووٹ ڈال دیں گے تو وہ جیت جائیں گے. آپ ووٹ دے دے کے تھک جائیں گے, وہ جیتتے رہیں گے. آپ میری بات سمجھو, میری بات کو آپ یقیناً بی جے پی کو ہرانا ہے. مگر آپ اچھا سیاست میں پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے. پولیٹیکل بارگیننگ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ آپ ہر سماج کو لے لیجیے, چاہے یادو ہو, کرمی ہو, کشواہا ہو, ٹھاکر ہو, برہمن ہو, جتنے سماجیں ہیں ان میں اتنا سیاسی شعور ہے کہ پولیٹیکل بارگیننگ کرتے اپنی سماج کے لیے. ہم کیا کرتے؟ نہیں بس ہم کو بچا لو, آپ ہمارے گھر کو بچا لو, ہماری مسجد کو بچا لو. ارے پھر زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے بتاؤ؟ پھر آج آپ کتنے سال جئیں گے؟ 60 سال 70 سال, اس کے بعد سب بیماریاں لگ جاتے ہیں. ارے آپ یہ بھی تو دیکھو کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں فیوچر کے لیے, آپ اس کے بارے میں سوچئے. اب اہم بات اور ایک بات, جب 2009 میں جب ڈیلیمیٹیشن کمیشن بنا, کلدیپ سنگھ صاحب کا کمیشن بنا تھا ڈیلیمیٹیشن کا, تو 2009 میں ڈیلیمیٹیشن کمیشن اس میں 2008 تو اس ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے پاس جب میں گیا تھا ان سے جسٹس صاحب سے ملنے کے لیے, تو وہ ہم جا کر بیٹھے, پورا پریزنٹیشن دی حیدرآباد کا, اس کے پیرامیٹرز تھے. تو انہوں نے مجھ سے جب پریزنٹیشن ہو گیا تو انہوں نے سب کو باہر جا کر مجھ سے بولے کہ ویسے صاحب ایک بات بتائیے کہ آپ اور مسلم لیگ والے آئے ہیں خالی اس پیرامیٹرز کو بنیاد بنا کر کیرلا اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کانسٹیٹیوشن بتانے کے لیے, آپ کے سماج کے لوگ کیوں نہیں آتے؟ یہ خالی بیان دیتے ہیں لوگ, سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ مسلمان کے کانسٹیٹیوشن ریزرو کرتے ہیں. آپ جا کے دیجئے نا. آپ کو معلوم زیادہ لوگ نہیں گئے مسلمانوں سے, ہم کام ہی نہیں کیے, تو کیا کرے گا کمیشن وہ؟ اب دوسرا دیکھ لیجئے, آسام کی بات بدرالدین بھائی نہیں بولے. آرٹیکل 170 کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ جب اسمبلی کی یا کسی پارلیمنٹ کی کانسٹیٹوئنسی کا ڈیلیمیٹیشن ہوگا تو وہ پاپولیشن کی بنیاد پر ہوگا. مگر آسام میں ایسا ڈیلیمیٹیشن کروایا گیا کہ 11 مسلمانوں کی سیٹیں کم کر دی گئی اسمبلی کی, 11 ڈیلیبریٹلی. اب اللہ کو معلوم کہ کورٹ میں جب جائیں گے تو کورٹ سے کیا ہوگا, کیسے ہوگا. کشمیر میں جائیے آپ, کشمیر میں جو ڈیلیمیٹیشن کیا گیا, جموں میں سیٹیں بڑھ گئی, کشمیر میں کم, جو کشمیر میں بڑھنا تھا جموں میں بڑھا دی گئی. اس کے بھی ہم تعلق سے ہم کو دیکھنا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ چناؤ جب لڑتے ہیں تو یقیناً آج کے ماحول میں پیسوں کی ضرورت پڑتی, اس کا بھی ہم کو انتظام کرنا پڑے گا. صرف تقریر پر آ کر سن کے کوئی واہ واہ زندہ باد نعرہ تکبیر ہو, اس سے نہیں ہوتا ہے. آرگنائزیشن آپ کو بنانا پڑے گا اور آرگنائزیشن پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کے پاس ایک سیاسی آواز, جیسا آسام میں ایک ایکسپیریمنٹ بدرالدین بھائی نے کیا, صحیح کہا انہوں نے, ان کو سیاست کا کوئی تجربہ نہیں تھا,
جب وہ پہلی مرتبہ جیت کر آئے اور جمعیت کے دفتر میں میری ان سے ملاقات ہوئی تھی 2005 یا 2006 میں بڑا خوش ہوا دیکھ کے کہ بھائی مولانا عالم دین انہوں نے یہ کام کر دیا. اور ہمارے پاس کیا نہیں بھائی مولانا ہے وہ ہماری بات نہیں سمجھے, مگر پریکٹیکل مولانا ہے. یہ مولانا کو گرمی اور نرمی اور وہ سب معلوم ان کو, اور آسام میں رہنا آسان بات نہیں ہے. پھر انڈین مسلم لیگ کی مسلسل کامیابی آسان بات نہیں ہے. پچھلے 60-65 سال سے انڈین مسلم لیگ کامیاب ہونا یہ آسان کام نہیں ہے, اور وہاں پر ایک پولیٹیکل آئیڈینٹی کو پیدا کر دینا. تو یہ کام ہو سکتا ہے, یہ کام ہو سکتا ہے بشرطے کہ آپ یہ کام کرنے کا ٹھان لیں. دیکھیں کسی کو بلا کر بھائی میں 2 بچوں کو تعلیم دلا دیتا ہوں آسان کام ہے. کسی کو کہنا کہ بھائی میں ایمبولینس دلا دیتا ہوں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کا مستقبل تیار کرو. آپ جب تک بھارت میں آپ کی پولیٹیکل وائس نہیں رہے گی, ریپرزنٹیشن نہیں رہے گا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا, آپ سے انصاف نہیں ہوگا. میری بات سنیے, اگر کل سرکار بدل بھی جاتی ہے انشاءاللہ, ہم بھی امید کرتے ہیں, مگر آپ سے انصاف کون کرے گا؟ آپ یہ امید کریں گے لوگ کریں گے. ہمارے حیدرآباد میں کہاوت ہے کہ جب تک بچہ نہیں روتا ماں اس کو دودھ نہیں پلاتی. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ صرف دعا کرتے ہیں, بس دعا کریے مولانا کے اس الیکشن میں یہ تمام باطل طاقتیں برباد ہو جائیں. ہم لوگ زور سے آمین بولتے ہیں, پھر وہاں دعا کرتے ہیں یا اللہ اس الیکشن میں ان کو آپس میں ٹکرا دے. آمین ہو گیا. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر اور محراب سے اتر کر میدان کارساز میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرائے تھے. صرف دعاؤں پر اکتفا نہیں کہ عملی میدان میں آئے تھے. اب آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ کیا کریں گے. کیا صرف آپ سنتے رہیں گے, کتاب پڑھیں گے؟ ارے بھائی اس آدمی نے نہیں معلوم کتنی راتیں اپنی خراب کی, کتنا سکون اپنا برباد کیا کتاب لکھنے کے لیے. تو اس کتاب کو پڑھیے, اس پر عمل کریے, سوچئے کہ میں کیا کرنے والا ہوں. آپ اگر آپ کو نفرت ہے سعود الدین اویسی سے, ای ٹی بشیر صاحب سے, بدرالدین بھائی, تو آپ آئیے, میں پیچھے آپ کے کام کرنے تیار ہوں, یا خود کریے, مگر کچھ تو کریے. اگر آپ نہیں کریں گے اور بولیں گے بھائی صاحب کوئی آسمان سے فرشتے آنے والے نہیں ہیں, ابھی نہ کوئی زمین سے نکل کر آنے والا ہے, آپ کو ہی کرنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدر کے فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں تو پھر سیاست میں حصہ لیجئے. اگر آپ سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور سیاست کرے گا آپ سے. سیاست میں حصہ لیجئے, لڑیے الیکشن, ڈریے مت. زندگی میں اس دنیا میں اگر ہار ملتی ہے تو کوئی پرواہ نہیں, اس دن کی ہار سے بچیے اس دن اللہ سب کا حساب کتاب کرے گا. تو اس دنیا میں ہارے کوئی بات نہیں, مگر اخلاص تو ہے نا, نیت ہے اللہ کو راضی کرنا ہے, ایک مظلوموں کی آواز بننا ہے. اچھا کوئی بولے گا نہیں مسلمانوں کے ایم پی ہیں پارلیمنٹ میں. میرے بھائی سوائے بدرالدین بھائی کے ای ٹی محمد بشیر صاحب ہیں, آپ کے ایک اور ساتھی ہیں, میں ہوں, امتیاز صاحب ہیں, ہم لوگ ہی 4 پکارتے ہیں دیوانے. دوسرے پارٹیوں کے جو ہمارے مسلم ممبران ہیں بڑے باعزت ہیں وہ, مگر ان کی پارٹی ان کو بولنے ہی نہیں دیتی. اچھا وہ بیٹھ کر سنتے ہماری تقریر کو, بدرالدین بھائی کی, بشیر صاحب کی. اب آپ کیا بولیں گے, what are you saying, we are sitting to hear you. آپ کیوں نہیں بولتے؟ No, you please understand, we come from this party, that party. اچھا جتنے بڑے بڑے پارٹیاں ان کے نیتا آپ سنیں گے, ایسا نظر آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے, میں نہیں ہوں. مگر جب ان کی بات کرنے کی معاملہ آتا کوئی نہیں کریں گے. اب آپ بولیں گے کہ حیدرآباد میں ہم نے کیا حاصل کیا, میں ایک لمبی تاریخ ہے ہماری. صرف آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 9 سال میں ہم نے تلنگانہ کی حکومت کی تائید کی, ان سے اچھے تعلقات رکھے, منسٹری اس کی نہیں لی, ہماری نمائندگی پر, اور گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی. آج 200 مسلمانوں کے لیے ریزیڈینشل سکول چلتے ہیں, 6 کلاس سے 12 کلاس تک فری تعلیم. بچیوں کا ریزیڈینشل سکول الگ, لڑکوں کا الگ. کتنے 80,000 کے قریب مسلم بچے اور بچیاں پڑھتے ہیں اس میں. اب آپ یہ سمجھیے کہ اچھا یہ کانگریس کے لوگ ہمیں گالی دیتے, ٹھیک ہے کوئی پرواہ نہیں, گالی سننا شاید ہمارے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا. تو ان سے پوچھیے آپ نے کیوں نہیں کیا راجستھان میں, کیوں نہیں کیا آپ نے چھتیس گڑھ میں, یا جہاں پر بھی آپ کی سرکار ہے, کریے نا.
نہیں کریں گے. ارے چھوڑیے بہار کی بات, آپ کیا کر رہے ہیں؟ جس آدمی نے ٹرین میں نام پوچھ کر گولی چلائی اس کا تعلق حیدرآباد سے تھا. ہمارے ایم ایل اے اسمبلی میں اس کے مطالبہ کیے, اس کے 3 بچے تھے مرحوم کے, ایکس گریشیا ان کو ملا, پیسے دیے گئے, 24 گھنٹے کے اندر اس کو بیوہ کو گورنمنٹ نوکری دی اور 2 BHK گھر دیا اس کو. بہار میں کچھ نہیں ہوا. مگر بہار میں نہیں, سیکولرزم کا ساتھ دینا ہے, کرو آپ, کیونکہ آپ نہیں مرے, کل آپ مریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کیا تکلیف ہوگی. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی, آپ کے پیٹھ پر لٹ نہیں پڑی, آپ کو گولی نہیں لگی, آپ کے بھائی کو ماب لنچنگ نہیں کی گئی, نو میں گھر توڑ دیے گئے, پورا بھارت میں پھرے, وہاں نہیں جا سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ. اگر یہ بات بھی پسند نہیں آئے کہ ہمارے دوستوں کو بولے کہ یہ سب باتیں کیوں کر رہے آپ, وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کا ووٹ نہیں ملے گا. سوال ووٹ لینے کا نہیں ہے, سوال اگر تم گاندھی نہرو کی قربانیوں کو زندہ رکھنا چاہ رہے, بھارت کے پلورلزم اور ڈائیورسٹی کو زندہ رکھنا چاہ رہے, تو ان طاقتوں سے لڑنا پڑے گا آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. مصلحت کے نام پر آپ بزدلی کے مظاہرے کریں گے تو پھر بے فائز ہے. تو بہرحال لمبی گفتگو ہو گئی. میرا یہی کہنا ہے کہ سیاست میں حصہ لیجئے. آپ مجھے پسند نہیں کرتے, کوئی پرواہ نہیں, مگر الیکشن لڑیے, لیڈر بنیے, نیتا بنیے, قابل بنیے, آئیے میدان میں. اور جو خاص طور سے جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں, آپ یہ پالیٹکس سے کیوں دور ہو رہے ہیں؟ نہیں ہم سے نہیں ہوتا بھائی, یہ گندگی ہے. ارے بھائی گندگی کو کون صاف کرے گا؟ پھر آپ کو ہی صاف کرنا ہے نا. نہیں وہ نہیں ہو سکے گا بھائی, بڑا مشکل کام ہے. ارے بھائی صاحب, اس چیز میں آپ کو آنا پڑے گا. جیسا انگریزی کہاوت ہے, یو مسٹ ٹیک دا بل بائی اٹس ہارنز. آپ کو کرنا ضروری ہے. آئیے اور یقیناً اپنے ان چیزوں کو محسوس کریے. آج آپ ووٹ نہیں لیں گے. حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہماری پارٹی نے 5 مرتبہ الیکشن ہارا, اس کے بعد ہم جیتے اور جیتتے آ رہے. تو ابھی بدرالدین بھائی بول رہے تھے حیدرآباد کو سب لوگ آئے. بدرالدین بھائی ان کے باپ بھی آئے تو کچھ نہیں کر سکتے حیدرآباد, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ہم کام کرتے, ہم وہاں پر دن رات کام کرتے. قبرستان میں ہم نظر آتے, پوسٹ مارٹم میں ہم نظر آتے, راشن کی دکان پر ہم نظر آتے, دعوت میں نظر آتے, بسم اللہ میں نظر آتے, حقیقے میں نظر آتے, شادی میں نظر آتے. سب چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں. یہ کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. الیکشن جیتنا آسان ہے, مگر جیتنے کے بعد جو ذمہ داری بڑھتی ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے. بہرحال یہ چیزیں ہیں. میں رحمان صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بہترین کتاب لکھی, اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ اس کتاب کو پڑھیں, اس کو خریدیں, اور خرید کے صرف رکھ نہ دیں. ارے دیکھو پڑھو اس کو. آپ دن میں 4-5 صفحے پڑھیے, دیکھیے, محسوس کریے کہ کس سسٹمیٹک طریقے سے آپ لوگوں کو, مسلمانوں کو برباد کیا گیا. یاد رکھیے, بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ جب تک آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, وہ ترقی کے دروازوں کے تالے نہیں کھلتے. وہ کھلتے کب ہیں؟ جب آپ کے پاس آواز ہوگی. اور بابا صاحب امبیڈکر نے یہ بھی بات کہی تھی. کسی نے ان سے پوچھا, ارے ریزرویشن دلتوں کو مل چکا ہے, اتنے 80-90 MP جیت جاتے ہیں. تو بابا صاحب نے کہا کہ ہاں, وہ جیتتے ضرور ہیں, وہ اپنا منہ اس وقت کھولتے جب ان کو انگڑائی لینا. تو آپ دیکھیے, ان باتوں پر غور کریے, اور مجھے یقین ہے کہ شاید ہماری اور بشیر صاحب کی بات چیت سے, بدرالدین بھائی کی بات چیت سے آپ کو کوئی ایک امید اور حوصلہ ملا ہوگا. ہمارا مقصد ایک ہی ہے بھائی, ہماری زندگیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی آپ کسی کا بھی نہیں, مگر کم سے کم اس موقع کو غنیمت سمجھیے. یقیناً حالات خراب ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں. اس ملک میں فرقہ پرستی اپنے عروج پر ہے, چاہے اس سے پہلے کبھی نہیں تھی, مگر یہی تو موقع ہے لڑنے کا, یہی تو موقع ہے جدوجہد کرنے کا. آسان دنوں میں تو سب کام کرتے, مگر میرے بھائی جب نمرود کی آگ آسمان کو چھو رہی ہے اور فرعون کا غرور اپنے عروج پر ہے, تبھی تو آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا. آج ہی آپ کو مظاہرے کرنا پڑے گا, تاکہ آپ اور ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو لوگ کم سے کم بولیں گے بھائی یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے, یہ اپنی بات پر اٹل تھے, قائم تھے. تو آئیے اپنی سیاست میں حصہ لیجئے. ہاں, اگر آپ کسی اور پارٹی میں بھی جا کر لیڈر بنتے, بنیے, مگر لڑیے. اس پارٹی میں جا کر دری مت بچھائیے.
पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए, उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसी किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी, आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए, उसके बाद आपका नामो निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है। इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है, आप वोट नहीं डालेंगे। ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं पढ़े लिखे। नो 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 नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी ये माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए और अब्दुल रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी। और अल्लाह नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।